عمران خان کے بارے میں اعتراضات درج کرا دیے۔ سو مینی لینڈ مائنز جو کہ پی ٹی آئی کے رستے میں اس وقت ہیں اور وہ اس وقت پی ٹی آئی فیس کر رہی ہے۔ مگر میں نہیں سمجھتی کہ ان کا سٹیچر ہو سکتا ہے عمران خان صاحب جیسا، یا ان کی وہ پرسنالٹی ہے کہ وہ لوگوں کو گیلونائز کر سکتے ہیں۔ تو لیگل پرسپیکٹو میں دیکھنے سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ اس کو پولیٹیکل سینیریو میں دیکھیں۔ جو الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ اور سوشل میڈیا ہے، اس کے لیے الیکشن کمیشن نے ایک ضابطۂ اخلاق جاری کیا ہے۔ ہر ملک میں جو طاقتور ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس بیسک ہیومن رائٹ کو آپ نے اس طرح استعمال کرنا ہے۔ جہاں پہ بہت سارے اس وقت سٹنگ ایمبیسڈرز ہمارے میرے ذاتی دوست ہیں کہ دیکھیے ہمارا جو کریڈیبلٹی ہے وہ بہت بری طرح افیکٹ ہوئی ہے۔ پرائم منسٹر جو ہے اس کی جو جیسے جرنلزم کی رسپانسبلٹیز ہیں، اس کی بھی رسپانسبلٹی ہے ٹورڈ دا اسٹیٹ۔ خواتین و حضرات السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، پروگرام یاسمین کی بیٹھک کے ساتھ۔ آج ہمارے ساتھ جو ہمارے دوست موجود ہیں، انالسٹ موجود ہیں، پہلے بھی پروگرام میں تشریف لا چکے ہیں۔ پہلے تو ہم نے ان کو دھوکہ دے کے بلایا تھا چائے پینے کے بہانے اور ان کا انٹرویو لے لیا، آج بتا کے بلایا ہے۔ السلام علیکم انتخاب حنیف وعلیکم صاحب۔ السلام۔ یہ میں بتا دوں جو ناظرین پہلی دفعہ انہیں ہمارے پروگرام میں دیکھ رہے ہیں، ڈان اخبار سے بہت پرانا ان کا تعلق رہا ہے اور بہت سینئر صحافی، ویٹرن جرنلسٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نجی یونیورسٹی میں بھی پڑھاتے ہیں۔ انتخاب صاحب یہ بتائیے، میاں والی کے حلقہ نمبر N89 پر خرم روکڑی اور خلیل الرحمان صاحب نے عمران خان کے بارے میں اعتراضات درج کرا دیے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب سزا یافتہ ہیں اور نااہل ہیں، تو فیصلہ اس پہ RO نے محفوظ کیا ہوا ہے۔ اب یہ تو قانونی طور پہ ایک بات ہے کہ پی ٹی آئی نے بھی ججمنٹ کو چیلنج نہیں کیا تھا، مطلب جو سزا ہے اس کو چیلنج نہیں کیا تھا، تو اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن سزا جو ہے اگر آپ چیلنج نہیں کرتے اور اس کو اوورٹرن نہیں کرتے تو سزا یافتہ شخص تو الیکشن بہرحال نہیں لڑ سکتا۔ آپ کے خیال میں یہ ججمنٹ کسی طرح سے اوورٹرن ہو جائے گی، سزا ان کی اوورٹرن ہو جائے گی اور الیکشن لڑ پائیں گے؟ سزا کا تو ابھی انتظار کرنا چاہیے ہمیں۔ دیکھ کورٹ کے جو سب جوڈیس میٹرز ہیں اس پہ ہمیں کوئی اوپینین نہیں دینی چاہیے، لیکن اگر ہم اس کو دیکھنا چاہیے اوور آل پرسپیکٹو میں۔ اوور آل پولیٹیکل پرسپیکٹو جو ہے وہ ہماری ملک کی ہسٹری یہی رہی ہے کہ دوز ہو فال آؤٹ آف فیور، جو کہ پیچھے ہیں، اصل طاقت سمجھے جاتے ہیں اور ہیں بھی، تو ان کے ساتھ یہ پرابلم شروع ہو جاتی ہے۔ تو دس کوڈ بی ٹیکن ایز another لینڈ مائن آف دا سو مینی لینڈ مائنز جو کہ پی ٹی آئی کے رستے میں اس وقت ہیں اور وہ اس وقت پی ٹی آئی فیس کر رہی ہے۔ اس وقت اس کی ٹرن ہے اور اس میں زیادہ لینڈ مائن اس لیے ہیں کہ ابھی تک عمران خان جو لیڈر ہے وہ ابھی زندہ ہے، اور اس کی جو پارٹی ہے اس کی جو ابھی تک خیال یہ ہے، مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتہ ہے، کہ اس کی پاپولیرٹی بھی بہت زیادہ ہے اور لوگوں میں زیادہ ہے۔ تو یہ جو ایک عمران خان کا نہیں ہوا، بہت سارے پی ٹی آئی کے لوگوں کا ہوا یہ۔ دے آر رپورٹس جو بتا رہی ہیں میڈیا کی، دے آر بینگ اریسٹڈ، ان کے پیپرز جو ہیں وہ ریجیکٹ کیے جا رہے ہیں انڈر ون پریٹیکسٹ اور another۔ اس میں لیگل کتنی ہے اور انلیگل کتنی ہے وہ ٹریبیونل میں جائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کلامی معاف، میرا سوال عمران خان صاحب کے متعلق اس لیے تھا انتخاب صاحب کیونکہ گوہر صاحب تو خیر موجود ہیں ان کی جگہ، انہوں نے جو ان کو اپنا نائب یا جو بھی کہہ لیں مقرر کیا ہوا ہے، مگر میں نہیں سمجھتی کہ ان کا سٹیچر ہو سکتا ہے عمران خان صاحب جیسا، یا ان کی وہ پرسنالٹی ہے کہ وہ لوگوں کو گیلونائز کر سکتے ہیں۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ظاہر ہے جو لیڈر ہوتا ہے جس کے پیچھے لوگ چل رہے ہوتے ہیں اس کا منظر عام پہ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے الیکشنز کے دوران، جبکہ بقایا ان کی ٹیم بھی ابھی سامنے نہیں ہے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کتنے چانسز ہیں کہ وہ الیکشن سے پہلے باہر نکل آئیں گے یا اس مہینے باہر نکل؟ یہ میں نہیں کہہ سکتا۔ ہی از فیسنگ اراؤنڈ 150 کیسز، جس میں سے وہ دیکھیں کیسے باہر نکل آتے ہیں، اور وہ جب تک فیور میں، ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ جب فیور میں دوبارہ آ جائیں تو کیسز جو ہے وہ اس سے باہر آ جاتے ہیں۔ یہ ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے۔ جب یہ نیب بنی تھی تو وہ لوگ جو پیپلز پارٹی کے تھے
ان کو نیب نے اٹھایا تھا اور بعد میں وہ جنہوں نے مشرف کی گورنمنٹ کو جوائن کیا تھا ان کے کیسز ختم ہو گئے تھے. تو اسی طرح 88 میں جب جنرل ضیاء صاحب کا جہاز گر گیا تھا اور اس کے فوراً بعد میں اس وقت ہائی کورٹ سپریم کورٹ رپورٹنگ کرتا تھا, تو پیپلز پارٹی کے لیڈرز اینڈ پولیٹیکل ورکرز جن کو ملٹری کورٹس نے بہت لمبی لمبی سزائیں ریگرس امپریزنمنٹ دی گئی تھی, وہ ختم ہو گئی تھی, ان کو ضمانتیں ملنی شروع ہو گئی تھی. تو یہ مجھے جو میری لائف کا ایکسپیرینس ہے ایز اے جرنلسٹ اور جو میں نے بڑا کلوزلی واچ کیا ہے, اس میں مجھے جو ویراسٹی ہے آف دا کیسز وہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ بعد میں جو بھی لوگ تھے, اس طرح نواز شریف کا ہوا تھا, ان کو 13 میں کیس میں سزا ہو گئی تھی, وہ پھر واپس آ گئے تھے اور وہ پھر واپس آ گئے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ مودودی صاحب کو ایوب کے زمانے میں پھانسی کی سزا ہو گئی تھی, غداری کا پرچہ چلا تھا, اور پھر جو فیض احمد فیض تھے ان کو راولپنڈی سازش کے میں پکڑ لیا گیا تھا. وہ پھر بعد میں نارملائز ہو جاتے ہیں. میرا خیال ہے اگر تعلقات نارملائز ہو جائیں تو یہ بھی آپ لیگل پرسپیکٹو میں دیکھنے سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ اس کو پولیٹیکل سینیریو میں دیکھیں. درست. اچھا, دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے انتخاب صاحب کہ جو الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ اور سوشل میڈیا ہے, اس کے لیے الیکشن کمیشن نے ایک ضابطۂ اخلاق جاری کیا ہے. اس کا موٹا موٹا میں ایک جو لب لباب کرکس ہے اس کو میں پیش کیے دیتی ہوں ناظرین کی کنزمپشن کے لیے. پاکستان کے نظریے خود مختاری, وقار, سلامتی, امن و عامہ اور عدلیہ کی سالمیت اور دیگر اداروں کے خلاف کسی رائے کی عکاسی نہیں کرے گا. ایسے بیانات اور الزامات جو قومی یکجہتی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں یا انتخابی الیکشن سے لے کر نوٹیفیکیشن تک امن و امان کی سچویشن پر اثر انداز ہو سکتے ہیں, ان کو کیری نہیں کیا جائے گا. کوئی کیمپین کسی پارٹی کے لیے یا ان کے اگینسٹ نہیں کی جائے گی. اس کے علاوہ الیکشن ہونے کے 48 آورز تک آپ جس طرح ہمارے ہاں لوگ دینا شروع کر دیتے ہیں اوپینین کے, جی فلاں جگہ سے فلاں بندہ جیت رہا ہے, آخر میں آ کے وہ ادھر سے نہیں جیتا ہوتا اور اس سے بڑی بدمزگیاں پیدا ہوتی ہیں, تو وہ نہیں کیا جائے گا. تو یہ جو ضابطۂ اخلاق ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں جی, میں نے فار اراؤنڈ 43 ایئرس میں نے انگریزی جرنلزم کی ہے جو بہت اردو اخباروں سے زیادہ بولڈ تھی لیکن بہت رسپانسبل تھی. میں نے جرنلزم یونیورسٹی میں پڑھا ہوا ہے جہاں پہ انہوں نے کنسیپٹ آف فریڈم آف دی پریس اور اس کی لمیٹیشنز بھی ساتھ بتائی تھی. بے شک جو ٹوٹل فریڈم ہے وہ کسی جگہ بھی نہیں ہے. ہم جہاں سے ڈیموکریٹک ماڈل ہے, ہم نے جہاں سے ہمیں پڑھایا جاتا ہے اور جو میڈیا کو ہمارے ڈیزائن کیا گیا ہے اس میں بھی اس کی لمٹس ہیں زیادہ, آل دو کہ زیادہ اس کی لمیٹیشنز ریلیٹڈ ٹو ہیں کوڈ آف ایتھکس پہ. صحیح. اچھا, یہ جو آپ کا سیکشن 19 ہے آف دا ہیومن رائٹ چارٹر آف دی یونائٹڈ نیشنز ہے, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو فریڈم آف ایکسپریشن از یور بیسک ہیومن رائٹ, اور ہر ملک میں جو طاقتور ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس بیسک ہیومن رائٹ کو آپ نے اس طرح استعمال کرنا ہے. جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے 1973 کا, اس کا آرٹیکل 19 ہے, اس میں یہ جو آپ بتا رہی ہیں کہ ملک کے خلاف بات نہیں کرنی ہے, آپ نے لڑائی نہیں کرانی, فساد نہیں کرانا, وہ اس میں ہے, یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. اچھا, شاید یہ ریمائنڈر ہو ان لوگوں کے لیے جنہیں میڈیا کی فریڈم آف ایکسپریشن, جو لوگوں کا رائٹ ہے, میڈیا ایز این انسٹیٹیوشن اس کو استعمال کرتا ہے, ان کو شاید نہ پتہ ہو, اس کی وائلیشن کر رہے ہو. ایسے بھی کیسز آئے ہیں کہ لوگوں کو فریڈم آف ایکسپریشن کی لمٹ کا ہی نہیں پتہ ہے, وہ جو چاہتے ہیں. اس میں 2 چیزیں ہیں سگنیفیکنٹ نوٹ کرنے والی. ایک تو یہ ہے کہ جب یہ نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے تھے, اس وقت ایک چینل تھا, مجھے نام پتہ نہیں لینا چاہیے کہ نہیں, پولنگ بند ہونے سے پہلے ہی اناؤنس کر دیا تھا کہ وہ جو پی ایم ایل این از لیڈنگ اور نواز شریف جو ہے وہ پرائم منسٹر بن جائے گی. یہ میرا خیال ہے, میں بھی اس ملک کا شہری ہوں اور میں نے جو الیکشنز ہیں ایز اے جرنلسٹ 88 سے میں نے بہت ایکٹیولی ہر جگہ ہم جا کے اس کو کوریج کرتے تھے. یہ رانگ ہے, دس از رانگ. ہم جو الیکشن رزلٹ اناؤنس کرتے ہیں وہ جو آپ کا جو متعلقہ ریٹرننگ آفیسر ہوتا ہے
if I'm not wrong. وہ چاہے جوڈیشری کے ہوں چاہے وہ ایڈمنسٹریشن کے ہوں، وہ اس کو ڈکلیئر کرتے ہیں، لیکن ہم اس کو رپورٹ کرتے ہیں ان آفیشیل رزلٹ. آفیشیل رزلٹ وہ ہوتے ہیں جو کچھ دنوں بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اس کو اناؤنس کرتا ہے. یہ کائٹ فلائنگ جو ہے ڈیفینیٹلی یہ مسکنسیپشنز اور کیوس کریٹ کر سکتی ہیں. اس کو میرے خیال میں اس پہ پابندی ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ سروے نہیں کر سکتے، یہ غلط بات ہے. مجھے لگتا یہ ہے کہ جو یہ اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ جو ایکچوئل پبلک سینٹیمنٹ ہے وہ سامنے نہ آ جائے، اس کو روکنے کے لیے انہوں نے یہ کہا ہے. پبلک سرویز جو ہیں اور جو آنیسٹ ہے، جو امپارشل ہے، جو آبجیکٹیو ہے، وہ تو ہونے چاہیے نا. ایک الیکشن فیور بھی تو کریٹ کرنا ہے نا کہ الیکشن ہو رہا ہے، لوگوں کو پوچھنا چاہیے لوگوں سے. وہ ہو سکتا ہے کہ کچھ میڈیا ہاؤسز کے جو لوگ ہیں وہ جو پرومیننٹ کانسٹیچوئنسیز ہیں وہاں کے پرومیننٹ لوگوں سے مل کے یا ان سے ڈر کے کچھ غلط سروے دے دیں. لیکن میڈیا میں، جس میں پرنٹ میڈیا زیادہ یہ کرتا تھا، وہ لوگوں کو پتہ بھی چل جاتا تھا الیکشن ٹرینڈ کا، لوگوں کے ووٹرز کا، ان کو گائیڈنس بھی ملتی تھی کہ ہم نے کس طرح کس کو ووٹ دینا. صحیح. تو یہ چیزیں ہیں اس میں دیکھنے والی. باقی یہ چیزیں جو انہوں نے کہی ہیں وہ آلریڈی جو آپ کا پیمرا کے کوڈ آف ایتھکس ہے اس میں بھی ہے، سوشل میڈیا رولز ہیں اس میں بھی ہے، جو ہمارے جو اخباروں کے کوڈ آف ایتھکس ہیں CPNE کے، اور اس میں بھی سارا کچھ ہے، اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے. صحیح، بالکل درست بات کی آپ نے. اچھا، سائفر کیس کے متعلق انتخاب صاحب، 9 گواہان کے بیانات کو تو کورٹ نے کہا کہ یہ قوانین کے مطابق نہیں تھے. اٹارنی جنرل کا ایک جو رپورٹ سامنے پیش آئی، کل 13 گواہان تھے، جس میں سے 4 جو ہیں وہ سیکیورٹی کے لوگ تھے جو فارن آفس کے اپنے تھے. تو کاپیز جو ہیں اس کی وہ آگے کورٹس کو بھیجی گئی ہیں، اور وہ ریویو کیا جائے گا کہ ان کو کس طریقے سے اگر دوبارہ بیانات لینے ہیں کہ کیا اس میں جو بھی لیگل اگر لکونہ کوئی رہ گیا ہے بیان لیتے ہوئے تو وہ کیا جائے گا. لیکن آپ کو یہ معاملہ کس طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں جی، یہ بھی اگین ریپیٹڈ ایپیسوڈ ہے جو اس وقت عمران خان کے ساتھ ہو رہی ہے. دیکھیں بھٹو صاحب کو پھانسی لگی تھی تو کسنجر کا وہ ابھی تک کوٹ کیا جاتا ہے. اس نے کہا تھا، شاید یہ کہا تھا، اگر میں کوڈ ان کوڈ نہ کروں کہ میں وی ول فکس یو اور وی ول سی یو، تو بھٹو کی پھانسی میں بھی سب لوگوں کو پتہ ہے کہ امریکہ انوالو تھا. وہ کبھی ریکارڈ پہ تو نہیں آئی تھی، انہوں نے کوئی ریکارڈ کوئی اس طرح کا کاغذ تو نہیں لہرایا تھا. اور عمران خان کا یہ جو سائفر ہے وہ سیریس ہو سکتا ہے اگر ان کی ناراضگی رہی، لڑائی رہی تو. اگر نہ رہی تو یہ ختم ہو سکتا ہے. مگر آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر جو شواہد سامنے آئے ہیں کہ سائفر جو تھا سو کالڈ دیٹ واز اے ریگولر اسٹیٹمنٹ، اس میں کوئی اس قسم کا تھا نہیں معاملہ، اور چونکہ یہ کنفیڈینشیل اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے تو کہیں پہ بھی آپ پبلکلی اس چیز کو اگر لہرا کے پیش کرتے ہیں تو اس سے، اینڈ آئی ایم اسٹیٹنگ دیٹ دس فرام اے پوائنٹ آف ویو جہاں پہ بہت سارے اس وقت سٹنگ ایمبیسڈرز ہمارے میرے ذاتی دوست ہیں، اور مجھے جو رپورٹ آئی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ دیکھیے ہمارا جو کریڈیبلٹی ہے وہ بہت بری طرح افیکٹ ہوئی ہے کہ ہمارے ہاں ایک اسٹینڈرڈ ڈاکیومنٹ جو روٹین میں سرٹن انسٹیٹیوشنس کو جاتا ہے، کسی کو بھی جب آپ ملتے ہیں، 2 لوگ مختلف ایجنسیز کے ایمبیسیز کے، تو وہ جاتا ہے، وہ اپنے اس کو بھیجیں گے وہ ہمارے. تو اس کا تماشا اس طرح جب لگایا گیا ہے تو اس نے ہماری جو پروجیکشن تھی وہ بہت ایک جس کو کہیں کہ خراب کر دی، بری کر دی. تو وہ ہر جگہ لوگوں کا کام کرنا ذرا اس کا کچھ نہ کچھ اس کے اوپر اثر ضرور آیا ہے. دیکھیں اب میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں انتخاب صاحب کہ میں اس چیز کو بہت زیادہ تو ابھی بتا سکوں، لیکن دس از اے فیکٹ. دیکھیں یہ جو کورٹ میں چل رہا ہے نا اس کا کیس، اس پہ میں کچھ کہنا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ میں لائر یا جج تو نہیں ہوں، لیکن میں نے ساری زندگی یہ کام کیا ہے، جسٹس کورٹس کا بھی کیا ہے، لا فریمنگ کو بھی دیکھا ہے میں نے، لیجسلیشن کو بھی دیکھا ہے. یہ ہے سب جوڈس مسئلہ، اس پہ میں کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. لیکن ایک چیز تو ڈیفینیٹ ہے بالکل کہ یہ جو اسٹیٹس مین، یہی تو خرابی ہے یہاں پہ کہ لوگوں کو بنایا جاتا ہے اسٹیٹس مین، وہ ہوتے نہیں ہیں، ان کی تیاری نہیں ہوتی ہے. اور یہ جو اسٹیٹس مین ہیں یہ جذباتی نہیں ہونے چاہیے.
پولیٹیشین جو پرائم منسٹر بنے گا اس کی کوالیفیکیشن ہے نا، اس کی برداشت کتنی ہے، اس پہ ملک کے راز ہوتے ہیں اس کے پاس، وہ آگے باتیں کرنی شروع ہو جائے اور پھر اس کی امپلیکیشنس نہ سوچے پہلے، یہ سوچنا چاہیے. آپ نے یہ کہا تھا کہ یہ عمران خان اگر لیڈر نہیں رہے گا تو پارٹی کیسے چلے گی، اس میں بھی پولیٹیکل پارٹیز کا قصور ہے. دے آر ناٹ ڈیموکریٹک آن ٹو دیم-سیلز. یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، یہ ایک بندے کی پارٹی ہے. جب وہ بندہ ختم ہو جاتا ہے یا اندر ہو جاتا ہے تو پارٹی کو رن کرنے کے لیے کوئی انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ ہی نہیں ہے. اب انگلینڈ میں دیکھیں کہ ایک پرائم منسٹر بنتا ہے، پھر وہ چلا جاتا ہے، دوسرا آ جاتا ہے آف ایکول کوالٹی. اگر وہ الیکشن ایک پارٹی ہار جاتی ہے تو دوسری جو گورنمنٹ کیا ہوتا ہے وہ گورنمنٹ ان ویٹنگ ہوتی ہے، وہ تیاری کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے ہر کام کے لیے. انہوں نے بندے تیار کیے، کیبنٹس ہوتے ہیں، شیڈو کیبنٹس ہوتے ہیں. اور پرائم منسٹر جو ہے اس کی جو جیسے جرنلزم کی رسپانسبلٹیز ہیں، اس کی بھی رسپانسبلٹی ہے ٹورڈ دا اسٹیٹ. تو آپ لوگوں کو خود ہی لے کے آتے ہیں، وہ تیار نہیں ہوتے. آپ فائنانس منسٹر بنا لے آتے ہیں کسی کو، وہ اسے فائنانس کا کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا. ایک انٹیریئر منسٹر لے آتے ہیں، اسے نہیں پتہ ہوتا. تو آپ اس کو الاؤ کریں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ ایز این انسٹیٹیوشن کام کریں کہ اگر ایک لیڈر جو ہے اس کی ظاہر ہے ایک اس کا لائف کا بھی ایک سپین ہوتا ہے، وہ ختم ہو جائے، مینٹل فیکلٹیز کا ہوتا ہے. اگر اس کی غلطی ہو جائے، وہ چلا جائے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ پولیٹیکل پارٹی ختم ہو گئی ہے. بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ. تو اس کے لیے یہ طریقہ کار یہ ہے، میرا خیال ہے کہ یہ جو عمران خان کو لے کے آیا گیا تھا یا وہ خود آئے تھے، تو وہ تیاری بھی تو کرنی چاہیے نا کہ آپ کا رول کیا ہے، رسپانسبلٹیز کیا ہے. یہ ڈیفینیٹلی کتنے سالوں سے کرتے رہے تھے تیاری. یہ ڈیفینیٹلی یہ جو آپ کو پتہ ہے نا کہ نیو یارک ٹائمز میں انہوں نے کچھ، امریکہ نے کچھ کیوبا میں کچھ ایکشن کرنا تھا، اس کی رپورٹنگ کر دی تو انہوں نے پکڑ لیا تھا اس کو کہ یار یہ تم نے ہمارا نیشنل راز کو دے دیا ہے. یہ تو ہے ہر جگہ جہاں ٹوٹل ہم کہتے ہیں ماڈل آف ڈیموکریٹک ماڈل آف فریڈم ہے، تو وہاں پہ رسپانسبلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اس میں یہ ایک لیسن بھی ہے سب کے لیے کہ آپ اس طرح. بھٹو نے کیوں نہیں کیا تھا؟ کیونکہ ہی واز اے سیزنڈ اسٹیٹس مین. انہیں پتا تھا کہ یہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں. یہ جذباتیت اسٹیٹ کیسے چل سکتی ہے؟ ایک جذباتی کل کو کہہ دیں گے جی فلاں ملک کے ساتھ یہ جنگ چھیڑ دیں، یہ کر دے، وہ کر دے. امپلیکیشنز دیکھنی چاہیے. بہت شکریہ انتخاب صاحب. ناظرین، آپ نے انتخاب صاحب کی بہت بیلنسڈ گفتگو سنی میڈیا کے حوالے سے. انہوں نے بڑا اچھا تجزیہ دیا کہ اگر ایک فیئر لیول پلینگ فیلڈ ہو تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جو ہم بھی کہتے ہیں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ جو حقیقت ہے اس کو ضرور ماننا چاہیے، اس کو تسلیم کرنا چاہیے کہ عمران صاحب کی پارٹی ہے، عمران صاحب کے ساتھ لوگ ہیں. لیکن اس کے علاوہ اس دن کی جو سائنس ہوتی ہے اور جو بہت سارے معاملات اس چیز سے جڑے ہوئے ہیں، جس کی طرف انہوں نے بعد میں خود بھی نشاندہی کی کہ اگر وہ تیار نہیں ہیں وہ پاورز کو ایک سینسبلی ایکسرسائز کرنے کے لیے، پروڈنٹلی ایکسرسائز کرنے کے لیے، تو اس سے ملک کا نقصان بھی ہو سکتا ہے. تو انشاءاللہ ان کو ہم دوبارہ بھی تکلیف دیں گے. آپ کو پروگرام پسند آیا ہو، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنا کمنٹ دینا نہ بھولیے. اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ.